اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 286 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور یہ سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے۔ یہ جو مضمون چل رہا تھا سورہ بقرہ کا آخری رکوع، اس میں جو 2 آیات ہیں ان کا شان نزول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف پر یہ دی گئی، اور یہ 2 آیتیں جو ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین تک، اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص رات کو سوتے وقت اسے پڑھ لے اس کی ساری رات عبادت میں، اور فرشتے اس کے لیے عبادت کر دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ ایک فضیلت کی بات ہے اس اعتبار سے۔ ایک سورہ فاتحہ 7 آیات اور ایک یہ آخری 2 آیات سورہ بقرہ کی، یہ دونوں رات کو سوتے وقت پڑھنی چاہیے۔ آیت کا روان ترجمہ سنتے ہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، نہیں اللہ تکلیف دیتا کسی جان کو مگر اس کی وسعت بھر، جتنی اس میں طاقت ہے اتنی اس کو تکلیف دیتا ہے، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ تکلیف نہیں دیتا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ آیت آج ہمارے لیے عذر نہیں بنتی کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ قوت ہی نہیں دی، توفیق ہی نہیں بخشی، تو ہم یہ عمل کیوں نہ کریں۔ یہ عذر اور بہانہ نہیں بنتا۔ اصولی بات اور یقینی بات یہ ہے کہ جب انسان کے ذہن میں کوئی سوچ آتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پہلے سے اسباب مہیا کر دیے ہوتے ہیں۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ اسباب کے بغیر کوئی سوچ انسان کے ذہن میں آ جائے۔ آپ دیکھ لیں، اگر آپ کے پاس اتنی صلاحیت کسی کام کو کرنے کی ہے تو آپ اس کے بارے میں سوچیں گے۔ تو گویا اسباب بھی مہیا کر دیے اور سوچ بھی آ گئی، تو یہی تو توفیق ہے۔ اس کے بعد انسان کا امتحان شروع ہوا کہ اس نے وہ کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ لیکن یہ آیت بطور بہانہ یا عذر نہیں پیش کی جا سکتی کہ اللہ نے مجھے توفیق ہی نہیں بخشی، میرے اندر وسعت ہی نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے اس کو دیکھیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی کریمی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بات بیان کی کہ اللہ تعالیٰ جس سے بھی کوئی کام لیتا ہے اس کو پہلے اس کی طاقت دے دیتا ہے، اس کو اس کی توفیق بخش دیتا ہے۔ یہ بہانے اور عذر کے طور پر نہیں ہوتی۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، واسطے اس کے جو اس نے کمایا۔ دیکھیے، ایک ہے فضل اور ایک ہے کسب۔ فضل وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے کسی کے لیے مال لکھ دیا ہے کہ اس کو اتنا مال ملے گا، اتنی دولت ملے گی، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بات لکھی گئی وہ فضل ہے۔ لیکن وہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مال لکھا، اس نے اس کو کیسے حاصل کیا، جائز طریقے سے حاصل کیا یا ناجائز طریقے سے حاصل کیا، تو اس کو کسب کہتے ہیں۔ اس پر تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہمیں یاد ہے کہ ایک اپنا گھوڑا اور کسی کے سپرد کر کے چلے گئے کہ میں ذرا کام سے جاتا ہوں اور آپ ذرا یہاں میرے گھوڑے کی رکھوالی کرو۔ تو جب آئے دیکھا تو گھوڑے کی سیٹ نہیں تھی۔ خیر گھوڑا لیا، بازار میں نکلے تو دیکھا سیٹ وہاں پڑی تھی، تو اس سے پوچھا کہ یہ میرے گھوڑے کی سیٹ ہے،
اور یہ کتنے پیسے میں اس کے دے دوں؟ تو اس نے کہا جی میں نے تو 100 روپے کی یہ لی ہے، آپ 100 روپے دے تو لے لیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ کچھ ڈیلے ہوگی، کچھ تاخیر ہو گئی ہے، تو جو میں نے رکھوالا کھڑا کیا تھا اس کو میں 100 روپے دے دوں یا اشرفی دے دوں، ریال دے دوں، وہ 100 کا حقدار ہے۔ تو اس موقع پر انہوں نے فرمایا کہ اگر وہ میرے ہاتھ سے لیتا تو اس کے لیے وہ جائز تھے، اس نے اس طریقے سے اس کو بیچ کر میری اجازت کے بغیر لیے تو اس کے لیے حرام ہو گئے۔ اس کو کسب کہتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ نے کسی مال کو کمایا ہے، جائز طریقے سے کمایا ہے یا ناجائز طریقے سے کمایا ہے، اس کو کسب کہتے ہیں۔ تو واسطے اسی کے ہے جو اس نے کمایا۔ وَعَلَيْهَا مَكْتَسَبَتْ سے مراد یہ ہے اس کے اوپر اس کا وبال ہے جو اس نے کمایا۔ اگر اس نے نیکی اپنے بعد چھوڑی ہے تو جو نیکی کرے گا اس کا اجر اس کو آگے ملتا رہے گا، اور جو برائی جنم دے کے جائے گا، برائی کے ذریعے کسی کو کام سکھائے گا، غلط کام سکھائے گا، تو جتنی دیر وہ کرنے والا غلط کام کرتا رہے گا اس کا وبال بھی اس کے اوپر ہی ہوگا۔ وَعَلَيْهَا مَكْتَسَبَتْ، اکتسبہ جو ہے باب افتعال سے آیا، دیکھا دیکھی کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے پروردگار نہ تو ہمارا مواخذہ کیجیو، نہ تو ہمیں پکڑیو، ان نسینا اگر ہم بھول جائیں، او اخطانا یا ہم سے کوئی غلطی ہو جائے۔ ربنا اے ہمارے پروردگار، ولا تحمل علینا اسرا، نہ ڈالیو ہم پر کوئی بوجھ، کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جیسا کہ تو نے وہ بوجھ ڈالا ہم سے پہلے امتوں پر۔ ہم سے پہلے امتوں پر جو بھی احکامات نازل کیے گئے وہ ان پر ایک سزا کے طور پر تھا۔ دیکھیے نا، بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے وہ حکم دے دیا کہ جاؤ قتل کرو اپنے آپ کو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، یہ گائے کا ذبح کرنا ایک اعتبار سے یہ بھی ایک بوجھ تھا ان کے اوپر، اور پھر اور احکامات جو ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، یہ قَالُوا أَتَتَّخِذُونَ هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الی باریکم فاقتلوا انفسکم، اپنی جانوں کو قتل کرو۔ یہ بھی بنی اسرائیل میں آیا۔ تو اس اعتبار سے جو پہلی قوموں کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے بوجھ ڈالے ہیں، ہم ان سے اللہ تعالیٰ سے یہ التجا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالیو، وہ تکلیفیں نہ دیجیے، وہ مشکل حالات ہم پر نہ آئیں جس کے ہم پر طاقت نہ ہو۔ مالا طاقت لنا بھی، جو جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے۔ لا طاقت لا نفی جنس ہے، جس کی ہم کوئی طاقت نہیں رکھتے، یا اللہ وہ بوجھ ہم پر نہ آئے۔ لنا بھی واسطے ہمارے ساتھ اس کے، واعف عنا اور درگزر فرما، ہم سے ہماری غلطیوں کا درگزر فرما، واغفر لنا اور بخش دے واسطے ہمارے، وارحمنا اور مہلت دے، ہمیں ٹھیل دے، ہم پر مہربانی فرما، انت مولانا تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہی ہمارا والی ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، بس مدد فرما، ہماری مدد کر، علی القوم الکافرین، کافر قوم کے اوپر ہماری مدد کر۔ دیکھیے یہاں کافر قوم سے کیا مراد ہے، اور ساتھ ہی فانصرنا جیسے جنگ لگی ہوئی ہے اور ہماری کافر قوم کے اوپر مدد فرما۔ کون سی حالت جنگ میں ہیں ہم؟ یقیناً حالت جنگ میں ہیں کہ جب آپ دین کی بات اپنے گھر میں کہہ رہے ہوتے ہیں تو گھر والے نہیں مان رہے ہوتے، تو آپ اللہ تعالیٰ سے اس اعتبار سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں، یا معاشرے میں بات کر رہے ہوتے ہیں، یا ماحول میں بات کر رہے ہوتے ہیں، یا دوستوں میں بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب دین کی دعوت آگے دے رہے ہوتے ہیں تو اس وقت جب کوئی نہیں مان رہا ہوتا تو اس اعتبار سے آپ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں کہ یہ لوگ نہیں ماننے والے، یا اللہ ہماری مدد فرما کہ یہ ہماری بات مان لیں، سن لیں۔ لیکن ان آیات میں جو دعا کا سلسلہ ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو کمال بات یہ کہی جا رہی تھی، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ ایک بات، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا،
اے ہمارے پروردگار نہ مواخذہ کیجیے اگر ہم بھول جائیں۔ تو بھول جانے کے اعتبار سے جو دعا مانگی جا رہی تھی واعف عنا، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، اگر ہم بھول گئے ہیں تو ہمیں معاف کر دے۔ او اخطأنا، یا ہم سے کوئی غلطی ہو گئی تو واغفر لنا آگے کہا کہ یا اللہ ہمیں اس جو ہم سے غلطی ہو گئی ہے، خطا ہو گئی ہے، ہمیں اس سے بخش دے۔ یعنی اس کا رب، پہلے دعا کا رب جو ہے واعف عنا، دوسرے کا ہے واغفر لنا، اور آگے کہا جا رہا تھا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے پروردگار ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالیو جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے۔ تو اس کے لیے ہم نے ورحمنا دعا مانگی، یا اللہ ہم پر رحم فرما، ہم پر مہربانی فرما، یا اللہ ہمیں مہلت دے، یا اللہ ہمیں ڈھیل دے، اور ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہوں پہ ہمیں نہ پکڑیو۔ یہ ہمارے لیے ورحمنا کی ہم نے دعا مانگی۔ انت مولانا، اور تو ہی ہمارا والی ہے۔ تو یعنی تین جو ہم نے دعائیں مانگی اس کے اوپر ہی ساتھ ہی اس کے ساتھ واعف عنا، واغفر لنا، ورحمنا، تین ہی دعائیں ہم نے مانگی ساتھ ہی۔ اور انت مولانا، تو ہی ہمارا مولا ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، پس ہماری مدد فرما کافر قوم پر، جو لوگ ہماری بات نہیں مانتے، نہیں سنتے، اور ہم قرآن مجید پر کی طرف نہیں آتے، ماحول کو درست نہیں کرتے، یا اللہ ان کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ تو آیات مکمل ہوئی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یہاں ہم دعا مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اے پروردگار، سورہ بقرہ ہم نے مکمل کی ہے، اس میں جو کمی کوتاہیاں رہ گئی یا اللہ وہ ہمیں درگزر کیجیے، جو کچھ زیادتی ہو گئی ہے وہ بھی ہمیں معاف کر دیجیے۔ یا اللہ یہ بیان اس لیے کیا کہ اس سے لوگ سنیں اور فائدہ اٹھا کر دین کی طرف آئیں، اس سے زیادہ کوئی میرا مقصد اس سے نہیں ہے، کہ نہ کوئی ریا کی بات ہے، نہ کوئی دکھلاوے کی بات ہے۔ اللہم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الریا والسنتنا من الکذب واعیننا من الخیانہ انک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اس کا ثواب میرے والدین سے ہوتے ہوئے میرے اساتذہ کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کا ثواب پہنچا۔ یا اللہ ہمیں اس کے بدلے اچھا اجر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ میری اولاد کو، میرے گھر والوں کو یا اللہ نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ جن جن لوگوں نے مجھے دعا کے لیے کہا تھا یا اللہ ان کی بھی ہر مراد، جائز مراد پوری فرما دے۔ یا اللہ تیرے اختیار میں ہے سب کچھ۔ ہمارے ملک میں جو عذاب آیا ہے یا اللہ اس کی بھی تلافی فرما دے۔ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم پر یہ آئندہ تاکہ ہم تیرے عذاب سے بچتے رہیں۔ یا اللہ ملک پاکستان کو اسلام کا گہوارہ بنا دے۔ یا اللہ یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں، اسلام کے خلاف حرکتیں کر رہے ہیں، یا اللہ ان کو ہدایت دے۔ یا اللہ یہ حکمران جو ہیں انہوں نے بہت مرتبہ سود ختم کرنے کا وعدہ کیا، یا اللہ انہوں نے اسلام نافذ کرنے کا بھی وعدہ کیا تھا، لیکن یہ اپنے تئیں مجبور ہو گئے۔ یا اللہ ان کی مجبوریاں ختم فرما اور ان کو دین حق کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔